یہ جو فیملی ولاگنگ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بھی کینسر ہے. برین کینسر ہے نا سر. آپ دیکھیں کہ آپ کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ میں نے اگلے دن اٹھ کے دیکھنا ہے کہ رجب بٹ اور ڈکی بھائی کیا کر رہے ہیں, میں نے ان کی دیکھنا ہے بیویاں کیا کر رہی ہیں, ان کی مائیں کیا کر رہی ہیں, ان کی بہنیں کیا کر رہی ہیں. یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے, اور اس کا پیٹرن آپ کو اکیلے پاکستان میں نہیں ملتا. جو فرسٹ فیمس ریئلٹی ٹی وی, اس کو ہم ریئلٹی ٹی وی کہیں گے, جو ایکچولی ریئل نہیں ہے پر کلوز ٹو ریئلٹی ہے, مووی کی طرح بالکل فیک نہیں ہے, کلوز ٹو ریئلٹی ہے. تو ہم نے دیکھا تھے کارڈیشینز, کم کارڈیشین, ان کی بہنیں. مشہور تو وہ ہوئی تھی ایک فوش فلم کی وجہ سے جو انہوں نے بنائی تھی, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ایک بلینز آف ڈالرز کے امپائر میں ٹرن کر دیا. اب وہ بہنیں ہیں, ان کی روزمرہ زندگی وہ دکھاتے ہیں, پورا امریکہ کیا پوری دنیا بیٹھ کے دیکھتی ہے. ٹھیک, تو ہمارے اندر ایک نیچر بن گئی ہے کہ ہم نے لوگوں کی زندگیاں آبزرو کرنی ہے. آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھیں کیسے آپریٹ کرتا ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں انفارمیشن کے لیے, لیکن انسٹاگرام پہ جو آپ نے دوستوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے کہ علی روم میں ہے, گلیڈیٹر جہاں پہ شوٹ ہوئی تھی کولوسیم, اس ٹائم تصویریں کھینچ رہا ہے, پیزا کھا رہا ہے, اور میں احساس کمتری کا شکار ہوں کہ میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں. آپ وہ تصویریں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو دکھانے کی اور دیکھنے کی, یعنی کہ ایگزیبیشنزم اور وائرزم کی ایک عادت پڑ گئی ہے. اور یہ معاشرے میں ہمیشہ سے, جب ایک لینڈ کروزر ہمارے بچپن میں گزرتی تھی سامنے سے, تو سارے بچے ایسے کر کے دیکھتے تھے لینڈ کروزر جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تب پاک ویلز نہیں آیا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے فون پہ دیکھ لیں لینڈ کروزر کے اندر کیا ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ڈفرینٹ ہوتی ہے یا آپ کو بظاہر ڈفرینٹ لگتی ہے تو آپ کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو کافی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک لڑکا ہے, وہ ناچ بھی رہا ہے, گا بھی رہا ہے, جوکس بھی کر رہا ہے, دوستوں کا شغل بھی لگا رہا ہے, دوپہر کو اٹھتا ہے, رات کو لیٹ سوتا ہے, بیگم بھی اس کی پیاری ہے, زندگی اس کی پرفیکٹ لگ رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ہنسی مذاق میں گزر رہا ہے, اور آپ 9 سے 6 ٹھڈے کھا رہے ہو. ٹھیک ہے, اسکول میں جا کے آپ کو دھکے پاڑ رہے ہیں, اسموگ سے آپ کو سانس نہیں لیا جا رہا, تو پھر آپ فیسینیٹ ہوتے ہو. اور ان کی آڈینس کے ایوریج ایج کیا ہوگی؟ انڈر 15. ہاں, ٹھیک ہے, 5 سے 15 سال. سب سے پہلی بات ہے کہ جو والدین اپنے 15 سال کے بچوں, 5 تو چھوڑ دینا, 15 سال کے بچوں کو انٹرنیٹ دیتے ہیں وداؤٹ کنٹرول, تو وہ آج کے معاشرے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. انٹرنیٹ وہ نہیں ہے جو ہمارے بچپن میں تھا, جو ڈائل اپ تھا, جہاں ٹین 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 کر کے نا وہ پی ٹی سی ایل سے کنیکٹ ہوتا تھا, جہاں پہ اگر آپ ایک یوٹیوب ویڈیو لوڈ کرتے تھے تو پونا گھنٹہ لگتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ 3 منٹ کی ویڈیو آپ لوڈ پہ چھوڑ کے بھائی کام کرنے جاتے تھے. تو یہ دنیا کا ایکسیس ہے, اس میں ہر قسم کی چیز ہے. اس میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں. اس میں آپ کو بم بنانے کا طریقہ بھی مل جاتا ہے. اس میں آپ کو فوش ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں. اس میں آپ کو بہت علم بھی مل جاتا ہے. ہماری چوائس ہے, ہماری چوائس نہیں ہے, یہ بھی مزے کی بات ہے, آپ کی چوائس نہیں ہے. ٹک ٹاک کا الگوریتم کیسے کام کرتا ہے پاکستان میں؟ آپ آج کوئی موبائل لیں, اس پہ فریش موبائل, اس پہ ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کریں, آپ کا جو فار یو پیج ہوگا نا وہ صرف مجرے, ڈکی, رجب, سسٹرالوجی سے بھرا ہوگا. ٹرینڈنگ میں ہے. ٹک ٹاک کا الگوریدم سب سے پہلے جب وہ ایپ کھولتے ہیں آپ کو وہ کریٹرز پش کرتا ہے جو روز پوسٹنگز کر رہے ہیں اور جو بڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ نے جس دن ٹک ٹاک فون میں ڈاؤن لوڈ کی تو یہ ہوگا. میں نے لائف میں پہلی دفعہ 1.5 سال پہلے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کیا, جب مجھے دفتر نے کہا کہ یہ ڈاؤن لوڈ کرو تاکہ جو اس پہ ہم پوسٹنگز کرتے ہیں آن پوڈ کاسٹ پہ وہ تمہیں نظر آئیں. میں وہ اپلیکیشن پبلکلی نہیں کھولتا تھا. میں کہا کی تساں کرتا ہے میں کی کرا, میں جدوں میں کھولاں تو گجرا وے میں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا سر آپ جائیں اس کے سرچ بار میں, اور جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں, اس طرح میں گولف کھیلتا ہوں, گولف کی ویڈیو سرچ کریں, میں تھیو وان اور جو روگن کی پوڈ کاسٹ فالو ہوتا ہوں وہ سرچ کریں, تو آپ کا فار یو پیج ٹھیک ہو جائے گا. تو الحمدللہ 3 مہینے بعد میرا فار یو پیج ٹھیک ہو گیا, لیکن پھر بھی ہر 30ویں 32ویں ویڈیو جو ہے وہ اس سب کچھ کی ہوتی تھی. اسی طرح آپ انسٹاگرام پہ آ جائیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک تو پھر بھی ایک موریلٹی کلوز کے تحت آپ کے ملک میں آپریٹ کرتا ہے. ٹک ٹاک جو لوکل کنٹری ہوتی ہے اس کا موریلٹی کا فیکٹر ان کرتا ہے, تو وہ آپ کو کبھی بھی لیٹ سے سی تھرو کپڑوں میں خواتین نہیں دکھائے گا یہاں پہ. لیکن انسٹاگرام پہ تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے. تو اب آپ ایک چھوٹے سے بچے ہو, آپ کے والدین پوچھتے ہیں کیا کرے, میں ابو میں انسٹاگرام استعمال کروں, ہاں بیٹا کرو. وہ کر کی رہا ہے انسٹاگرام پہ. اور پھر جو آپ کی آڈینس ٹائپ ہے انڈر 15, 12 13 14 سال کا بچہ بچی کیا دیکھتا ہے,
خواتین دیکھ رہی ہوں گی ہالیڈے ڈیسٹینیشنز، کیم کارڈیشین کیا کر رہی ہے، کوئی فیمس ماڈل کیا کر رہی ہے، فیمس ایکٹریس کیا کر رہی ہے، وہ فیشنز کیا پہن رہی ہے، وہ میک اپ کیا استعمال کر رہی ہے. لڑکے کیا دیکھتے ہیں، سب سے پیاری خاتون کون ہے، یہ جو میرا فیوریٹ اسپورٹس ایتھلیٹ ہے وہ کس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ چل رہا ہے. تو میرے بھائی آپ کی چوائس نہیں رہتی اس معاملے میں. اور جب آپ 18 سال سے کم ہوتے ہیں آپ کی ویسی کوئی چوائس نہیں ہوتی. قانون کہتا ہے کہ آپ والدین چوائس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب والدین جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. 100. اور کون ہے؟ سرکار نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا سرکار ہے. میں نہیں سمجھتا آپ کو انسٹاگرام یوٹیوب بین کر دینا چاہیے. ماڈرن ڈے اپلیکیشنز ہیں. مثلا جسٹ بیکاز گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہم گاڑیاں تو بین نہیں کرتے. لوگ انسٹاگرام سے مار نہیں رہے، ابھی گاڑیوں سے مار رہے ہیں. تو لہٰذا والدین رسپانسبل ہولڈ کیے جائیں. جو 7 ملین ویوز آتے ہیں تو تقریباً 1.40 کروڑ والدین ہونے چاہیے جو ذمہ دار ہیں ان 7 ملین کے. انہوں نے تو پڑھو نا پہ. میں نے ویڈیوز کچھ دیکھی، اس کے اندر یہ بھی دکھایا گیا، یہ جو آج کل ہماری عورتیں ہیں یہ بھی دیکھتی ہیں. پہلے یہ ڈرامہ دیکھتی تھی، اب یہ رجب بٹ دیکھتی ہیں. اگر آپ نے یاد ہوگا کہ مارننگ شوز کا ایک زمانہ آیا تھا کہ 9 بجے کے بعد جب بچے اور میاں اسکول چلے جاتے ہیں اور میاں آفس چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، تو مارننگ شوز اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ڈیزائن کیے جاتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ زیادہ تر ہاؤس ہولڈز ہو گئے ہیں ڈیول انکم، میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں. تو ہماری ٹی وی کنزمپشن تو ویسے کم ہو گئی ہے، لیکن ہم گاڑی میں آتے جاتے یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے کنیکٹ کیا ہوتا ہے گاڑی میں سے، یا اگر ہم ان ڈرائیو یا اوبر پہ جا رہے ہیں تو کانوں سے کنیکٹ کیا ہوتا ہے، یا دفتر پہنچ گئے ہیں تو 10 منٹ ہم ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ کو ایک لائٹ ہارٹڈ سا کانٹینٹ چاہیے. وہاں پہ آتے ہیں جی سسٹرولوجی. کہانی بہت اچھی ہے کہ 5-6 بہنیں ہیں اور ان کا بھائی کوئی نہیں ہے، اور وہ بہنیں جو ہیں وہ دنیا کو ٹیکل کریں گی جیسے ان کا کوئی بھائی نہیں، وہ دوسرے کا دفاع کریں گی. بڑی اچھی بات ہے. میں بہت سارے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں پہ صرف خواتین ہیں، ان کے لیے زندگی مشکل اور ٹف ہوتی ہے، لیکن پھر آپ ان کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں اس کا اس میسیج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپنے ہسبینڈ پہ پرینک کر دیا، امی کو بیوقوف بنا دیا، چھوٹی بہن کے بال کاٹ دیے. وہ اس کو اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم لوگ اپنا دماغ سوئچ آف بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم سب کا نا کوئی ٹی وی شو ہوگا جو بہت اسٹوپڈ ہوگا، لوگوں کو بتاتے ہوئے ہمیں شرم ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں. میرا گوسپ گرل ہے، میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، گوسپ گرل ایک انتہائی اسٹوپڈ شو ہے جو بیسکلی ایک اسکول کے بارے میں، جب میں چھوٹا تھا تب آیا تھا، اور اس کی جو مسئلے مسائل بچوں اور بچیوں کے تھے آپس میں اس کے اوپر ہے. اس شو کو دیکھ لینا دماغ نہیں چاہیے ہوتا. تو جب دن کے بعد میں تھکا ہوا گھر آتا ہوں نا تو بیک گراؤنڈ نوائز کے طور پہ میں وہ لگا دیتا ہوں. تو شاید اس طرح کنزیوم کرتے ہوں، شاید اس طرح بھی کنزیوم کرتے ہوں کہ ایک حسد ہو کہ ان کی زندگی دیکھو، میری زندگی دیکھو. اچھا یہ بھی ایک بات ہے، اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ جو ہیں تنقید کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اس ایج میں ہوں گے، آپ اس ایج میں ہوں گے، میں اس ایج میں ہوں گا، ہمارے سامنے یہ چوائس ہوتی، ہم کرتے. میں تو کرتا. مثلا کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے میری 8,000 روپے کی تنخواہ ہوتی اور آج میرے پاس ایک 8-9 کروڑ کا گھر، ایک ڈالا، ایک ہائیونڈائی سوناٹا جو لیٹسٹ 1.78 کروڑ کی ہے، اور ایک جاپان سے میں گاڑی منگا رہا ہوں اور میں دنیا گھوم رہا ہوں، اتنے پیسے ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ جو معاشرے کی تربیت ہے اس کے مطابق تو اگر میں نو کہوں تو حیران ہونا چاہیے. معاشرے کی تربیت ہے کہ جہاں سے پیسہ ملے کماؤ. تو جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں حاجی سنالا میں نو کہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. دیکھیں، کیا میں یہ 30 سال کی عمر میں کروں؟ نہیں. کیا یہ میں 22 سال کی عمر میں کروں؟ شاید. کیا یہ میں 17 سال کی عمر میں کروں؟ 100%. اچھا چلیں اب اس کو تھوڑا اور بریک ڈاؤن کرتے ہیں. اس میں غلط کیا چیزیں ہیں؟ فیملی ولاگنگ ویسے وہ ڈیلی ولاگنگ ہے، شرعی طور پہ، قانونی طور پہ نہیں ویسے موریلٹی میں بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی موریلٹی شریعت کے مطابق ہے تو اس میں تو سب کچھ ہی رہوں گے. مرد اور عورت کا پردہ ہی کوئی نہیں رہا، تو بات وہیں ختم ہوگی. اگر آپ پاکستان کے معاشرے کے لحاظ سے بات کریں اس میں کچھ غلط نہیں. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ شریعت نکال دیں اور پاکستان کی ثقافت پہ جائیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ آپ ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا مرد اور عورت ہاتھ پکڑ کے نہیں پھیر رہے اس میں؟ کیا ایک دوسرے کو جھپیاں نہیں دے رہے؟ فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے ریسنٹلی مووی دیکھی، مووی تو پرانی ہے، میں نے ریسنٹلی دیکھی، یہ جو مائرہ خان اور فواد خان ہے، یہ جو تھی مولا جٹ. ٹھیک ہے، اول تو پنجابی ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہمارے میلے ہوتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے انہوں نے دکھائے تھے. انہوں نے تو پوری گلیڈیٹری کاپی بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ویسے مووی خوبصورت بہت تھی، شوٹ بہت اچھی ہوئی تھی، کچھ ڈائلاگز بہت اچھے تھے. حمزہ علی باسی کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی، مجھے بڑا پسند آیا تھا اس کا کریکٹر.
لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے فحاشی دکھائی ہے. اگر ہم اس کو پیورلی اسلامک مورالٹی میں دیکھیں, اگر اسلامک مورالٹی ہٹا دیں تو انہوں نے بینچ مارک سیٹ کیا کہ پاکستانی مورالٹی کے مطابق کیا ایکسیپٹیبل ہے. تو ویلاگ میں تو کچھ بھی غلط نہیں ہے, میری عقل کے مطابق تو کچھ غلط نہیں ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو یہ ویلاگ ہے یہ اس سے زیادہ مہذب ہے. لیکن مسئلہ ہے نا سر کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن آج تک ملک میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہم اسلامی ہیں یا نہیں. اس لیے میں ذاتی طور پہ اس چیز کو نہیں ٹھیک سمجھتا کیونکہ اس میں پردہ نہیں ہے. اچھا, ویسے اس سے ڈیمیج کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ڈیمیج یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا چھوٹا بچہ, اگر آپ اپنی اولاد کو اسلامک مورالٹی دے رہے ہیں اور وہ یہ چیزیں کنزیوم کر رہا ہے تو وہ آپ کے آئیڈیاز کو ریجیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ جو آئیڈیاز وہ کنزیوم کر رہا ہے وہ فائنینشلی ریوارڈ ہو رہے ہیں. دوسرا, ایزی منی ہے. ایزی منی ہے. میرے خیال سے محنت تو بیچارے وہ بھی کرتے ہوں گے سارا دن. ایزی منی تو میں اسے نہیں کہوں گا, لیکن میں اس کو کلین منی نہیں کہوں گا. پھر ایک اور خطرے کی علامت ہے کہ آپ اپنے ہی گرد و نواح میں ہر چیز کو ایز اے فائنینشیل پروڈکٹ دیکھتے ہیں کہ میری ماں بھی پروڈکٹ ہے, میرا باپ بھی پروڈکٹ ہے. ظاہر کریکٹر ہے نا ڈرامے میں. مثال طور پہ میں اور آپ ایک ناٹک لکھتے ہیں, اس میں ہم کیمرہ مین کو ہائر کرتے ہیں, اس کو ہائر کرتے ہیں, اس کو ہائر کرتے ہیں. ہم ان کی پرفارمنس دیکھ کے نا کتنا اچھا پرفارم کریں تبھی ہائر کریں گے نا. تو اگر میں اپنی ماں کو بھی مونیٹائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں, باپ کو بھی دیکھوں, بہن کو بھی دیکھوں, بھائی کو بھی دیکھوں, تو دنیا انتہائی کمرشلسٹک ہو جاتی ہے. آلریڈی ہمارا معاشرہ بہت کمرشلسٹک ہو گیا, کمرشلائز ہو چکا ہے ان ٹرمز آف ہمیں صرف فرق پڑتا ہے کہ ہم کپڑے کتنے مہنگے پہنیں, گاڑیاں کتنی مہنگی چلائیں, بیگس کتنے مہنگے پکڑیں, کن مہنگے ریسٹورینٹس پہ جائیں. یہ معاشرے کا مورلز کے پوائنٹ آف ویو سے دی اینڈ ہوتا ہے, یہ خاتمہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کالی کھائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز نقصان دہ ہے.